السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی رواہ الترمذی وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پشتو میں ترجمہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، ہاں کس بخیل لے چه چا وړاندې زما ذکر وشو هغه ما باندې درود شریف ونوائے۔ اس حدیث کا مضمون متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخیل اور پورا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور بھی ایک روایت آتی ہے، اس کے آخر جملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ وہ کون شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بخیل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ شخص ہے جو میرا ذکر سنے اور درود نہ بھیجے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کی روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ